بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار و مفلس تھا۔ وہ اپنی مفلسی اور ناداری سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں کب تک فکر و فاقہ کی مصیبت سہیں؟ اب میں پردیش جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر روزگار کی تلاش میں پردیش چلا گیا۔ اب یہاں اس کی بیوی بہت پریشان تھی۔ دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو ہی رزاق ہے۔ اب میرا شوہر بھی چلا گیا، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا سوائے تیری ذات پاک کے۔ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کے کام کراؤ۔ یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی۔ تم جو کچھ اپنے کھانے سے بچے اسے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کے تمام کام کرتی، سارا دن بچوں کی خدمت کرتی۔ اس پر بھی امیر کی بیوی اسے طعنے دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اسی حالت میں ایک شب یہ مومنہ روتے روتے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی اور فرمایا کہ اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس طرح پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تو جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کے نام کیا ہیں جن کی نیاز دلاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا دختر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 9 بیویوں کے نام ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا، حضرت سائرہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا۔ انہیں زندگی بہت مصیبتیں سہنی پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ جو شخص ان کی طفیل میں اللہ سے جو بھی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا۔ کہانی یہ ہے، ایک دن جناب امیر المومنین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مہمان کیا۔ اس دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ تھوڑا سا جوں کا آٹا کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا کہ آج رسول خدا میرے مہمان ہیں۔ جناب سیدہ نے اس کی 6 روٹیاں پکائی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھے۔ جناب سیدہ نے 1 روٹی حضرت فضا کو دی اور 5 پنجتن پاک نے کھائی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو جناب سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بھی سرفراز فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی۔ اسی طرح نواسو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ شیر خدا حضرت علی ہر روز سامان قرض پر لاتے۔ جناب سیدہ اناج پیستی اور اس کی 6 روٹیاں پکاتی، 1 روٹی حضرت فضا کو دیتی اور 5 روٹیاں پنجتن پاک نوش فرماتے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعوت کے بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت فضا دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ فضا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس پر حضرت فضا نے کہا کہ کنیز اس قابل نہیں کہ آپ کو دعوت دے، لیکن میں بھی امیدوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن شام کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ سب نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج فضا کا مہمان ہوں۔ حضرت فضا نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ پہلے سے کہہ دیتی تو سامان مہیا کرا دیتا۔ حضرت فضا نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت فضا ایک گوشے میں گئی اور سجدے میں گر گئی۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگی، یا قاضی الحاجات، اس تنگ دستی اور ناداری میں تو عالم دانا ہے، تیرے محبوب کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ آل محمد کا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جنت کی حوریں کھانوں کا طبق لیے کھڑی ہے۔ حضرت فضا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کا طبق رکھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کی کنیزیں بھی اللہ کو ایسی پیاری ہیں کہ ان کے سوال کو بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پر یقین رکھنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ کی کہانی سن لیا کرو۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئی۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح سلامت مال و زر کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً غسل کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی۔ اس نے نیاز کے لڈو تقسیم کیے، سب نے بڑے احترام سے لڈو لیے۔ اس کے بعد مومنہ ایک لڈو لے کر اپنے شوہر کی بھاوج کے پاس گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ لڈو واپس لے آئی اور لڈو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو بھوک سے ان کا برا حال ہو گیا۔ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی۔ اس عورت نے سوچا کہ اسے پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بھوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں کھانا مل جائے گا۔ گھر بند کر کے دونوں میاں بیوی پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں انہیں چنے کا ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں چنے کی کچھ بالیاں توڑ لاؤں۔
تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ بہت سی چنے کی بالیاں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالیوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں ہی بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ شوہر بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے۔ بیوی کا ہاتھ لگتے ہی گنے بھی گھاس بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرا گئے اور گھاس کو پھینک کر آگے چل دیے۔ کچھ وقت بعد یہ شخص بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھایا۔ جب دونوں نے آرام کر لیا تو اس کی بہن نے انہیں لا کر کھانا دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ، ہم کب تک بھوکے پیاسے رہیں گے؟ بھوک سے جان نکلے جا رہی ہے۔ انہوں نے کھانے کو دفن کر دیا۔ رات جس طرح گزری انہوں نے گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، اس کے پاس چلے، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ جب وہ بادشاہ کے حضرے میں پہنچے تو بادشاہ نے انہیں پہچان لیا۔ انہیں الگ کمرہ دیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے لیے 7 رنگ کا کھانا لایا گیا۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ عورت جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ کھانا سڑ جاتا، غرض کہ تمام کھانا سڑ گیا اور اس میں کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ الغرض دونوں کھانا لے کر باہر آئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ شوہر بہت حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عورت بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لڑکی غسل کے لیے جا رہی ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ وہ بھی غسل کرے گی۔ غرض یہ ہے کہ دونوں غسل کے لیے جانے لگی۔ ان دونوں نے اپنے چندن کے ہار اتار کے کھوٹی پر ٹانگ دیے۔ جیوں ہی انہوں نے ہار ٹانگے فوراً کھوٹی ہار نکل گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر انہیں بے حد حیرانی ہوئی۔ وہ عورت گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے چلو، کہیں بادشاہ اس الزام میں ہمیں جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ دونوں میاں بیوی بغیر اطلاع کیے وہاں سے چلے گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ شوہر بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر بیوی کہنے لگی کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کے لیے پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان تھی۔ اس وقت اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش بیوی تشریف لائی اور انہوں نے فرمایا کہ تو 10 بیویوں کی کہانی سن لے۔ جب تیرا شوہر آ جائے
तो 10 बीवियों की नियाज दिलाना। जब तुम्हारा भाई आ गया तो तुम्हारी भावज ने मीठी रोटी का मलीदा उसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नियाज दिलाई। तुम्हारी भावज ने नियाज के लड्डू सबको तकसीम किए और एक लड्डू मेरे लिए भी लेकर आई, लेकिन मैंने वो लड्डू ये कहकर लेने से मना कर दिया कि मैं ऐसी ईंट पत्थर की चीजें खाने वाली नहीं हूँ। इस पर तुम्हारी भावज लड्डू वापस ले गई। ये गुनाह मुझसे जरूर हुआ है और तब से ही ये मुसीबत हम पर नाजिल हुई है। शौहर ने कहा कि ए कमबख्त, तूने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज कहे, तू जल्दी से तौबा कर और माफ़ी मांग ताकि हमको इस मुसीबत से निजात मिल सके। उस औरत ने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर अपनी गलती की मुआफ़ी मांगी और दुआ की कि ए बिन्ते रसूल, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद उसने नहर से रेत निकाली और उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नियाज दिलाई। अल्लाह के करम और पाक बीवियों की तुफैल से वे लड्डू मोती चूर के हो गए। उन्होंने लड्डू खाए, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा कि अब घर चलो, हमारी खता मुआफ हो गई। अब वो घर आकर क्या देखते हैं कि घर असली हालत में है। गल्ला वगैरह जिस तरह भरा हुआ था वैसा ही भरा हुआ है। नौकर घर के काम में मशगूल है। बच्चे जिंदा हो गए, वे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। ए मेरी पाक बीवियों, जिस तरह आपने इस औरत की खता मुआफ़ की, उसी तरह हम सब की खताएं मुआफ़ हो और दिल की मुरादें पूरी हो। आमीन सुम्मा आमीन। इस कहानी का किसी भी इस्लामिक किताब में जिक्र नहीं मिलता है और ना ही कोई संद है। बड़े बड़े उल्मा का कहना है कि इसे सुनना नहीं चाहिए। अल्लाह आलम जाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।